السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم۔ اسٹیج پر موجود محترم اور سامنے موجود، آج تعداد نسبتاً بہت کم ہے، میرے پچھلے جتنے پروگرام ہوئے ہیں کافی اچھی تعداد رہی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، تو میں اکثر جب بھی میرے موضوعات پر تقاریر شروع ہوتی ہیں تو عام طور پر اس کا سٹارٹ جو ہے ایک ایسے موضوع سے ہوتا ہے جو میرے سے خاص طور پر جڑ گیا ہے۔ چونکہ میں عصری تناظر میں بات کرتا ہوں تو اس لیے ایک ٹرمینالوجی جو میرے ساتھ کافی جڑ گئی ہے وہ اکنامک فنڈامنٹلزم کی ہے، اور یہ اکنامک فنڈامنٹلزم جس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور الْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ۔ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ جو دولت سے حد درجہ محبت، دولت سے حد درجہ محبت ہر انسان کے لیے برا ہے، لیکن جب یہ دولت سے محبت آرگنائزڈ ہو جائے اور جب یہ ورلڈ لیول کے اوپر اس کا گلوبل ایک اثر دکھائی دینے لگے تو یہ انتہائی خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور آج جو کچھ دنیا میں پچھلے تقریباً 200-300 سال میں ہو رہا ہے، اس میں یہی صورتحال رہی ہے کہ اکنامک فنڈامنٹلزم کی جو آرگنائز شکل ہے، جس نے کارپوریٹ سیکٹر کے شکل میں دنیا کے سامنے جو آئی ہے، اس نے دنیا کے تمام جتنے بھی شعبے ہیں، جتنی بھی اس کے تقریباً ڈائمینشنز ہیں، ان سب کے اوپر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ جو اکنامک فنڈامنٹلزم ہے، اس نے یعنی تقریباً انسانیت کا ہر محکمہ اس کے دائرے میں آ گیا ہے۔ اس نے، میں کہا کرتا ہوں کہ اسٹیچو آف لبرٹی جو امریکہ میں ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس نے قانون کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اس نے اسٹیٹ کو اسٹیٹ میں کنورٹ کر دیا ہے، یعنی حکومتیں اب ان کی جاگیر بن گئی ہیں۔ انہوں نے جو ہے مذہب کو بالکل گڈ بائی کہنے کا پورے صورتحال اختیار کی، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ان کے راستے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہب ہے، اور انہوں نے اور یہ کیا کہ انہوں نے جو اقتصادیات کا پورا پیڑ سجایا ہے اس کا اس طرح سے انتظام کیا کہ اس کے سائے میں تو صرف یہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں، دور سے لوگ اس کی خوبصورتی کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے جو سب سے خطرناک جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے سیکس کو کمرشلائز کر دیا ہے، اور سیکس کی شکل میں انہیں ایک ایسی مرغی سے ہاتھ آ گئی ہے جو ہمیشہ سونے کے انڈے دیتی ہے۔ اور اس نتیجے کے طور پر اس کے لیے ضروری تھا ان کے لیے کہ یہ فیملی سسٹم کو ٹوٹلی ڈس انٹیگریٹ کریں، چونکہ اگر سیکس کو کمرشلائز کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ایک اسٹرانگ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اور ایک مذہب جو اس کی بنیادیں جو مذہب فراہم کرتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک طرف مذہب کو ٹارگٹ کیا، سائنسز کو بھی اپنے چنگل میں لے لیا، اور سائنسز کی تھیوری کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی کہ گویا پوری جو کائنات بن گئی وہ از خود بن گئے، اور اس کے بنانے کے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک کوئنسیڈنسز ہوتے چلے گئے لگاتار، اور ان کوئنسیڈنسز کے نتیجے کے اندر انسان کا وجود عمل میں آ گیا۔ تو یہ اس قسم کا تاثر انہوں نے دینے کی کوشش کی، اور چنانچہ لیکن یہ جو ان کا جو کمرشلائزیشن آف سیکس کا جو پورا کاروبار اور پورا جو دھندا انہوں نے جس انداز سے چلایا، اس نے دنیا میں تباہی کے وہ مناظر دکھائے ہیں۔ لیکن چونکہ میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں ہے، میڈیا کو بھی یہ پوری طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں، تو میڈیا میں ان چیزوں کا جو اس کے نیگیٹو ایفیکٹس ہیں ان کو کسی طریقے سے اس کو چھپانے کی کوشش ہوتی ہے، ان کا کم سے کم تذکرہ ہو۔ وہ اعداد و شمار بھی اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ جس سے وہ جو اصل پرابلم ہے وہ سامنے نہ آئے، بلکہ اس کو گھما پھرا کر اس کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اس کی ایک بگڑی ہوئی شکل سامنے آئے، جس سے یہ تاثر جائے کہ جو ویسٹرن کنٹریز جہاں سے یہ پورا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ نہیں وہ تو بہت مہذب، بہت سویلائز قوم ہے اور وہاں پر پرابلم نہیں ہے۔ لیکن حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، حقیقت سب کے سامنے ہے، اعداد و شمار سب کے سامنے آ جاتے ہیں، ان کو توڑ پھوڑ کر مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن کتنا بھی کوشش کریں وہ اعداد و شمار سامنے آ کر رہتے ہیں۔ اور اعداد و شمار یہ ہیں کہ اس جنسی بے راہ روی کے نتیجے کے اوپر ہر
मैदान के अंदर इंतहाई खतरनाक नतीजे निकले हैं। जहां तक इंसानी जिंदगी की बका और सेहत का सवाल है, तो पिछले तकरीबन जो सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीजेस हमेशा से होती आई हैं और बड़ी ख़तरनाक होती आई हैं और उसकी वजह से हमेशा लाखों लोग मरते रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जब एड्स आया तो एड्स ने जो तबाही मचाई है, पिछले तकरीबन 30 साल के अंदर 6 करोड़ अमवात एड्स की वजह से हो चुकी हैं। और वो अमवात, उन अमवात में औरतों का शरह कहीं ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले में, चूँकि उन्होंने औरतों को जिस तरीके से इस्तेमाल किया और औरतों की एनाटमी और फिजियोलॉजी कुछ इस तरह होती है कि वो सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज़ का ज़्यादा जल्दी शिकार हो जाती हैं। तो उन्होंने पूरी तरीके से उसको शिकार बनाया और आज की तारीख में भी तकरीबन 5 लाख औरतें और मर्द दोनों मिलाकर हर साल इस बीमारी का शिकार बन रहे हैं। तकरीबन 6 करोड़ लोग आज भी एड्स से बीमार हैं और एक तरीका वायरस डिसीज का एंटीवायरल थेरेपी ढूंढ ली है उन्होंने, जिसकी वजह से कुछ उम्र बढ़ जाती है। लेकिन आज तक रिकॉर्ड ये है कि सिर्फ उस थेरेपी से भी सिर्फ 2 लोगों का रिकॉर्ड है कि वो 2 लोग सेहतयाब हुए हैं। बाकी सब लोग ये है कि थोड़ा सा वक्त उनको ज़्यादा मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। उसके अलावा और भी दुनिया भर की बीमारियाँ। और कहने को उन्होंने इस औरतों की आज़ादी के कॉन्सेप्ट की बात की, लेकिन फ्रीडम ऑफ वुमेन के नाम पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान में रही हैं वही औरतें ही रही हैं। सबसे ज़्यादा मरने वाली वही रही हैं, सबसे ज़्यादा रेप्स की शिकार वही रही हैं, सबसे ज़्यादा तबाही उन्हीं के हिस्से में आई है। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा उसके शिकार हो गए हैं। तो औरतें और बच्चे, मर्द कहते हैं कि साहब हमने औरतों को आज़ादी दी, लेकिन असल में औरतों की आज़ादी के नाम पर यह मर्दों की आज़ादी है कि मर्दों ने किस तरीके से औरतों की आज़ादी का फ़ायदा उठाकर उसका फ़ायदा मर्द उठाते हैं। औरतें बेचारी शिकार होती हैं, मर्द तो अपना काम करके चले जाते हैं। औरत प्रेग्नेंट होती है, उसको प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना होता है, और अगर वो किसी वजह से अबॉर्ट नहीं करा पाती तो उसके बाद में उसको जो है बच्चों को अकेले पालना पड़ता है। चुनाचे दुनिया के अंदर अच्छा रेप्स बढ़ रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन बेइंतहा बढ़ रहा है। आज जो है दुनिया के अंदर तकरीबन 86 करोड़ औरतें ऐसी हैं कि जिनको ज़िंदगी में रेप्स का शिकार जो हो चुकी हैं। ये फिगर्स उनकी दी हुई हैं वेस्टर्न और मीडिया की, इसमें जाहिर है इसकी तादाद हो सकता है कहीं ज़्यादा हो। अमेरिका जैसे कंट्री में और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के अंदर अलग अलग जगहों पर हर चौथी औरत से लेकर 10वीं औरत तक रेप्स का शिकार हो चुकी है। ये हालत है। शादी को प्रमोट नहीं किया जाएगा, लेकिन सेक्सुअल रिलेशंस को खूब प्रमोट किया जाता है। 20 साल से कम उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक बड़ी तादाद में लड़कियां प्रेग्नेंट होकर अबॉर्शन करा चुकी होती हैं। उनके पास कोई चारा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी हालात कई बार ऐसे होते हैं कि वो मजबूर होती हैं, तो बच्चों को जन्म देना उनको पड़ता है, बच्चों की पैदाइश करनी पड़ती है। और नतीजा ये है कि अमेरिका जैसे कंट्री में और यूरोप में 30 से लेकर 60% बच्चे सिंगल पेरेंट फैमिली के अंदर रह रहे हैं, उनको सिर्फ माएँ पाल रही हैं। अब बताइए, इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म भी कुछ हो सकता है औरतों के ऊपर कि उनको बच्चों को ऐसे बच्चों को पैदा करना पड़े जिनका बाप कई मरतबा उसका नाम भी उसको पता नहीं होता। और उनको जो है हालात ये हैं कि पॉलीगेमी के तो वो ज़बरदस्त खिलाफ बोलेंगे, और प्रोमिस्क्यूटी बेइंतहा बढ़ चुकी है। प्रोमिस्क्यूटी का आलम यह है कि अमेरिका जैसे कंट्री और यूरोप के अंदर कंट्री में ज़्यादातर 70% से लेके 95% तक तादाद प्रोमिस्कुअस की है, यानी एक वक्त में उनके ताल्लुकात मुतअद्दिद मर्दों या औरतों से होते हैं। और जो है तकरीबन एक बड़ी तादाद ऐसी है कि अब चूँकि अब तो एक नया सिलसिला शुरू हो गया है कि साहब अब तो जो है हम जिनसियत भी खूब शुरू हो गई है, अब तो होमोसेक्सुअल्स भी, तो प्रोस्टिट्यूशन में भी दोनों तरह, अब यानी 80% तो औरतें ही होती हैं, लेकिन 20% मर्द भी अब प्रोस्टिट्यूशन का शिकार हो रहे हैं। और जो है तकरीबन ये तादाद, यानी इस अंदाज में सारे के सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं कि पूरा का पूरा फैमिली सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, और उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे नुकसान में हैं। एक पूरा जो WHO की जो लेटेस्ट डेटा है उसके मुताबिक 7.5 करोड़ बच्चों का अबॉर्शन हर साल होता है, यानी उनको माँ के पेट के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। बताइए, सिर्फ इस वजह से कि उनमें से बेशतर चंद ऐसे भी होते हैं कि जिसकी मेडिकल वजूहात होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह सिर्फ ये है कि उनके सो कॉल्ड माँ बाप के दरमियान जो ताल्लुक़ था वो नाजायज़ था,
اور باپ تو اپنا وقتی طور پر رہا اور چلا گیا، اس کا تو بات وہ تو خبر بھی نہیں لیتا، اس کی تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ تو عورت کے پاس میں سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ اس کو ابورشن کرانے کی کوشش کرے، اور اگر ابورشن نہیں ہوتا تو وہ جو ہے پھر اس کو اکیلے پالتے ہیں۔ تو امریکہ اور یورپ اور آسٹریلیا میں 30% سے لے کر 70% بچے میرج کے باہر پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کو پالنے والی عورتیں جو ہیں وہ اکیلی ہیں۔ تو یہ حالات پیدا کر دیے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے کہنے کو پورا سسٹم، لیکن کیا ہے، چونکہ سیکس جو ہے ٹریلینز آف ڈالرز کا بزنس ہے دنیا میں، ایک تقریباً تعداد جو پروسٹیچیوٹس کی ہے وہ کئی کروڑ ہے، کئی اور کروڑ عورتیں ہیں، اور اس میں مغربی دنیا ہی نہیں، ایون ہندوستان جیسے ملکوں کے اندر بھی پروسٹیٹیوشن، ہندوستان کے اندر بھی لاکھوں کے اندر پروسٹیچیوٹس ہیں۔ ایک مرتبہ جب میری کتاب اسلامک ماڈل فار کنٹرول آف ایڈس 1995 میں آئی تھی تو میں نے مہاراشٹر کا سروے کرایا تھا، تو مہاراشٹر بامبے میں 1 لاکھ سے اوپر عورتیں پروسٹیٹیوشن میں ملوث تھیں۔ تو یہ تعداد جو ہے اتنی زبردست پیدا کی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام ایک ایسا خوبصورت فیملی سسٹم پیش کرتا ہے جس میں ٹوٹل پیس ہے، جس کے اندر ہیلتھ کی گارنٹی ہے، جس میں اندر عورتوں کو اور بچوں کی زندگی کی ضمانت ہے، جس کے اندر ہر طریقے کی ہر ان چیزوں کو جو ہے شامل کیا گیا ہے کہ جن سے زندگی بھی بڑھے، لائف ایکسپیکٹنسی بھی بڑھے، بچوں کی بھی، عورتوں کی بھی، اور آپس میں ایک بہترین تعلق قائم ہو۔ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا اور جب انسانوں کو بنایا ہے تو عورت اور مرد کے درمیان ایک محبت کا تعلق پیدا کیا، اور یہ محبت بے انتہا ضروری ہے، چونکہ انسان جو ہے، انسان کی جو جسمانی خواہشات ہوتی ہیں وہ 3 مین خواہشات ہوتی ہیں۔ ایک جو خواہش ہے کھانا، ایک ہے پینا، اور ایک ہے جنسی تعلق ہونا۔ ان میں سے جو پہلی 2 خواہشات ہیں ان کا تعلق صرف انسان کی اپنی زندگی سے ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ غلط چیزوں کو کھاتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو اس کے آس پاس کے کچھ لوگوں کو فیملی متاثر ہو سکتی ہے، لیکن جو دوسری جو چیز ہے جنسی تعلق، اس سے زبردست قسم کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ پوری اگر وہ چیز کامن ہو جاتی ہے تو پورے دنیا کے اندر اس کے اثرات خطرناک نتائج ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بچے زبردست سفر کرتے ہیں، عورتیں زبردست سفر کرتی ہیں، اور یہ سسٹم جو ہے دنیا کے اندر پوری زبردست قسم کی مار کاٹ بھی مچاتا ہے، تباہی بھی مچاتا ہے، ظلم بھی مچاتا ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے، ہر قسم کے سیکسول اسولٹس دن رات سننے کو ملتے ہیں، ریپس کی وارداتیں دن رات سننے کو ملتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں، لیکن اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام کا پورا سسٹم، پورا ایک ہولسٹک پیس کا اسلام پیش کرتا ہے، نظریہ پیش کرتا ہے، اور اس کے لیے اسلام پوری پابندیاں لگاتا ہے کہ انسان کہ صرف کھانا ہے آپ کو تو یہ نہیں کہ آپ ہر چیز ہر طریقے سے کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ کے کھانے کے اوپر کچھ حدود ہیں، آپ انہی چیزوں کو کھا سکتے ہیں، اس کے طریقے محدود ہیں، اس کے طریقے اس کے مقرر ہیں۔ آپ کو بہت آزادی ہے، زیادہ تر چیزوں میں آزادی ہے، لیکن کچھ معاملات کے اندر آپ کے اوپر، آپ سور کا گوشت آپ کو کھانے کو منع کیا گیا ہے، آپ حلال طریقے سے نہیں ہوں گے تو منع کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے تو ان سب چیزوں کا تعلق انسانی زندگی کی بقا سے ہے۔ ان چیزوں سے بہت بڑی تعداد کے اندر اموات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اسی طریقے سے پانی پینے کے معاملے میں آپ کے اوپر شراب حرام کر دی گئی۔ آپ جو ہیں سگریٹ پینا میرے نقطۂ نظر سے مکمل حرام ہے، حالانکہ آج تک اس کو حرام باقاعدہ قرار نہیں دیا گیا، لیکن جو چیز حد درجہ ہلاکت پیدا کر رہی ہو، ایون شراب سے زیادہ لوگ سگریٹ سے مر رہے ہوں، جس چیز کا ہلاکت سے سیدھا تعلق ہو، اسے اسلام میں حلال سمجھ لیا جائے، یہ تو میرے سمجھ سے بالکل قطعاً باہر کی بات ہے۔ تو لیکن جو ہے اسلام کی خوبی ہے کہ پوری دنیا میں زیادہ زور دیا جائے گا انڈیویجولز پر یا سوسائٹی کے اوپر۔ اسلام کا 3 ٹیئر سسٹم اسلام نے کریٹ کیا، انڈیویجول، فیملی اینڈ سوسائٹی۔ تو فیملی ایک امپورٹنٹ یونٹ ہے، چونکہ کوئی بھی انڈیویجول دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا جس کا ایک باپ نہ ہو، جس کا ایک ماں نہ ہو،
اور زیادہ تر کے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اکیلے ایکسیپشن ہو سکتے ہیں کہ جن کا باپ نہیں تھا، وہ اللہ نے ایک پارتھینوجینیسس کا ایک سسٹم وہاں پر ایک مخصوص ایک معجزے کے طور پر کیا، لیکن باقی ہر انسان کا ایک باپ ایک ماں ضرور ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو باپ کا علم ہو نہ ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن ماں اور باپ ضرور ہوتے ہیں۔ بیشتر افراد کے بھائی بہن بھی ضرور ہوتے ہیں، سب کے نہ صحیح لیکن بیشتر کے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتے ہیں۔ ان کے کوئی نہ کوئی انکلز اور آنٹیز بھی ہوتے ہیں، چاہے ان کا اسے معلوم ہو کہ نہ ہو، لیکن اسلام نے اس نظام کو اتنا مکمل طور پر پورا آرگنائز کیا کہ جو ہے وہ سارے کے سارے رشتے ایک خوبصورت نظام کے اندر منتقل ہو گئے، اور اس کے نتیجے کے طور پر صحت کی بقا، جسمانی، ذہنی اور اسپریچول ہر لیول کے اوپر اس کے اندر وہ کیا گیا۔ تو ایک تو اسلام نے 3 ٹیئر سسٹم کریٹ کیا جس سے فیملی سسٹم کو بالکل بقا مل گئی، اور اسلام نے دوسرا جو چیز کریٹ کی 3 ڈائمینشنل سسٹم کریٹ کیا۔ دنیا میں جتنے کانسٹیٹیوشنز ہیں وہ سب 2 ڈائمینشنل ہیں، ان میں ایک ڈائمینشن بہت اسٹرانگ ہے، ایک تھوڑی ویک ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کی بات بہت ہوتی ہے، ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، یہ رائٹ، تھوڑا بہت کہیں ذکر فنڈامنٹل ڈیوٹیز کا ہو جاتا ہے۔ فنڈامنٹل پروہیبیشنز نام کی کوئی چیز دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن میں آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اسلام کی خوبی یہ ہے کہ حلال، حرام اور جو ہے فرض، تینوں چیزوں کو، فنڈامنٹل رائٹس، فنڈامنٹل ڈیوٹیز، فنڈامنٹل پروہیبیشنز، تینوں چیزوں پر یکساں زور دیا، تینوں چیزیں ایکول ایمفیسس تینوں کے اوپر دیا، اور جب تک یہ تینوں کے اوپر ایکول ایمفیسس نہیں ہوگا دنیا کے اندر امن و سلامتی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ چونکہ یہ انشور کرتے ہیں جب اسلام میں فیملی سسٹم کا ہوتا ہے، تو اگر شراب کے اوپر حرام قرار دیا، اگر جوا حرام قرار دیا، تو اس کا ایک بڑا فائدہ فیملی کو ہوتا ہے۔ چونکہ اگر ان چیزوں کی وجہ سے جو ایک بہت بڑا سفر کرتے ہیں وہ فیملی سفر کرتی ہے، فیملی کے اندر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں شراب کے پینے کی وجہ سے، اور مردوں کے، اور آج کل تو انڈیا جیسے کنٹری میں کم سے کم عورتیں بہت کم ان چیزوں میں ملوث ہیں، لیکن باہر کی کنٹریز میں سو کالڈ موسٹ سویلائزڈ ویسٹرن کنٹریز کے اندر تو عورتیں بھی سب وہ کر رہی ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے جو پورا ماڈرن ورلڈ کے اندر جو پورا کانسیپٹ ہے، ان کے نزدیک ایک پرو ڈیولپمنٹ، ایک اینٹی ڈیولپمنٹ۔ ان کے نزدیک شادی سے پہلے تعلق رکھنا، 20 سال سے عمر سے پہلے ناجائز تعلق رکھنا، وہ تو ناجائز نہیں کہتے، وہ تو اسے لیگل کہتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ پرو ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اگر شادی ہوتی ہے تو وہ اینٹی ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر آپ ایک وقت میں 20 عورتوں سے یا ایک عورت 20 مردوں سے تعلق قائم کرے تو وہ پرو ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اگر وہ شادی کے اندر رہتے ہوئے لیگل وے میں اگر پولیگمی 2 یا 3 سے شادی کر لے تو وہ ایک اینٹی ڈیولپمنٹ ہے۔ ان کے نزدیک اگر بچہ جو ہے ابورشن ہو جائے تو وہ پرو ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اگر بچے کو بچانے کی کوشش ہو تو وہ اینٹی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو انہوں نے تو پورا کا پورا سسٹم اس طرح کریٹ کیا کہ تاکہ ان کی مارکیٹ بڑھتی رہے، باقی دنیا مرے، دنیا جیے، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں، بس مارکیٹس جو ہے بڑھتی رہنی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے جو پورا کا پورا تصور کیا، تو وہ اس میں جو ہے اسلام نے پوری فیملی سسٹم میں ایک محبت کا جذبہ، ایک ڈیوٹیز کا جذبہ، جس چیز کو وہ پیش کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیے اسلام میں تو فریڈم نہیں ہے، اسلام کے اندر عورت کو گھر میں قید کر دیا گیا ہے۔ وہ جو پروسٹیچیوٹ ہیں ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ سیکس ورکر ہیں، یعنی یہ بھی ایک قسم کا بزنس ہے، سیکس ورکر ہے، لیکن جو گھر کی بیوی اسے اس طرح کیا ہے، یہ تو ہاؤس وائف ہے، سمپل ہاؤس وائف، اسے وہ ہاؤس مینیجر نہیں کہنے کو تیار ہے کہ وہ اس سے بڑی ہاؤس مینیجر، اتنا بڑا کارنامہ جو ایک گھر میں عورت ادا کرتی ہے، اور اس سے زیادہ بڑا کارنامہ اور کچھ ہو نہیں سکتا، کہ چونکہ اللہ نے ایک نیچرل رائٹس اور ڈیوٹیز آدمی اور مردوں میں پیدا کی ہیں۔ عورت کے اوپر جو بایولوجیکل جو ذمہ داریاں ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں مردوں کے مقابلے میں، بلکہ تقریباً ساری ذمہ داریاں عورت کے اوپر ہیں۔ وہی پریگننٹ ہوتی ہے، وہی اس کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے، وہی اس کو جنم دیتی ہے، اس کی پیدائش کرتی ہے، وہی اسے دودھ پلاتی ہے۔
2 साल तक दूध पिलाती है, वही उसकी परवरिश कम स्टेज पे करती है। लेकिन आजकल हालात ये हैं, सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया है कि जैसे औरतें अगर घर के अंदर कुछ काम कर रही हैं तो बहुत गुनाह है, लेकिन अगर वो मार्केट में बॉसेस की, अगर हस्बैंड की खिदमत कर रही हैं तो बुरा है, अगर बॉसेस की खिदमत कर रही हैं तो बहुत अच्छा है, वो प्रो डेवलपमेंट है। लेकिन घर के अंदर कर रही हैं। इस्लाम की खूबी है कि इस्लाम ने औरत को इस बात की इजाज़त दी कि वो कमाए, वो खूब पढ़े, लेकिन इस साथ में इस बात पर जोर दिया कि फैमिली सिस्टम के जो तकाजे हैं उनको पूरा करें। लेकिन तो इस्लाम ने अब, लेकिन कुछ अफसोस की बात यह है कि हमारी अपनी भी कमियां हैं। मिसाल के तौर पर कि कुरान ने कई जगह इशारा किया कि सीधा सीधा कहा कि एक माँ अपने बच्चे को 2 साल तक मुसलसल दूध पिलाए, कामिल हौलैनी कामिलैन का जिक्र किया। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता। ज़्यादातर जो है और औरतें जो हैं 6 महीने और 7 महीने के अंदर बच्चों को दूध पिलाकर छोड़ देती हैं। और आजकल पूरी की पूरी फिगर्स, मेरी अभी जो किताब कैंसर प्रोटेक्शन प्रिवेंटिव मेजर्स में आ रही है, उसमें भी मैंने इस बात को पूरा डेटा के साथ पेश किया है कि 2 साल तक जब मुकम्मल दूध पिलाती है माँ, तो उसके अंदर कैंसर होने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं, उसकी औसत उम्र बहुत बढ़ जाती है। और बच्चा जो दूध पी रहा है उसकी औसत उम्र ये कैलकुलेट किया गया है कि 10 साल तक बढ़ जाती है। लेकिन ये जाहिर है ये चीज़ जब ही हो सकती है जबकि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम होगा। एक मगरबी माशरे के अंदर जहाँ पर बिखराव है टोटल, वहाँ पर ये उम्मीद नहीं कर सकते। फिर इस्लाम ने पूरा का पूरा जो मैरिज का सिस्टम क्रिएट किया है उसमें, यानी ये वही बात कहते हैं कि भाई औरत को जैसे मजबूर कर दिया गया साहब। अरे इससे ज़्यादा प्रिविलेज की बात क्या हो सकती है कि औरत की सारी कमाई, सारी जिम्मेदारियां जो हैं औरत की, वो एक मर्द उठा रहा है, उसका हस्बैंड उठा रहा है। ये तो एक प्रिविलेज है जिसको वो इस तरह पेश कर रहे हैं कि जैसे उसकी मजबूरी है। अरे भाई अगर मुझको कहीं से ये मिल जाए कि भाई मैं तो अपना घर पे आराम से जो चाहे करूँगा और मुझे लेकिन महीने में सारे खर्चे मेरे कोई उठाएगा तो मैं तो खुशी से कबूल कर लूँगा। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि भाई आपको जो है आपके जो घर की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, आपको एक प्रिविलेज है जिसको इस तरह पेश किया जाता है कि जैसे ये उसके ऊपर एक जुल्म है। तो ये एक पूरा का पूरा इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट, यानी इस्लाम में हेल्थ का तासुर इतना कि आप जो है इद्दत भी, जो एक इद्दत 2 तरीके से हो सकती है कि एक तो डिवोर्स की इद्दत है, एक जो है मरने के बाद में बेवा होने की इद्दत है। उस इद्दत के अंदर भी इंतहाई एक हेल्थ प्रोटेक्टिव सिस्टम रखा गया। जब मैंने मेरी किताब इस्लामिक मॉडल फॉर कंट्रोल ऑफ एड्स 1995 में आई तो उसमें मैंने एक इद्दत के ऊपर एक पूरा का पूरा कॉलम लिखा था, और जिसको बाद में मलिक बदरी और मुराद हॉफमैन जैसे लोगों ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उस पॉइंट को मेरे पूरा ज़बरदस्त रेस किया कि इद्दत जो है इस्लाम के अंदर, फैमिली सिस्टम के अंदर कोई तरीक़ा ऐसा नहीं कि एक औरत के ताल्लुक़ 2 मर्दों से हो और उनके दरमियान कम से कम 3 महीने का वक्फा ना हो। अगर डिवोर्स है तो 3 महीने, और अगर जो है बेवा हो तो 4 महीने 10 दिन। और जितनी भी दुनिया में सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं उन सब का इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया वायरस आज बदन में दाखिल हुए हैं, बीमारी उनको जिस पीरियड में जाहिर होती है, जितने दिनों के बाद, उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो 3 महीने के अंदर वो सारी बीमारियां जाहिर हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। और उसको मैंने वहाँ पर ये कहा था कि चूँकि प्रोस्टिट्यूशन एक बहुत गलत काम है, उसको बैन होना चाहिए, और उसको उन प्रोस्टिट्यूट्स को दोबारा अगर उनको बेचारी बहुत सारी ज़्यादातर मजबूरी के तहत होती हैं, उनको अगर रिहेबिलिटेट करना है तो उसका एक तरीक़ा ये होगा कि उनको 3 महीने तक असाइलम में रखें, 3 महीने के बाद उनका टेस्ट कराएं। अगर 3 महीने के बाद में उनको कोई बीमारी नहीं तो उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करें, मैरिज वगैरह जो भी कुछ मुमकिन हो। और अगर एड्स है, चूँकि एड्स का विंडो पीरियड भी 3 महीने में ब्लड पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन चूंकि एड्स का कोई इलाज नहीं है तो इसलिए उनको पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाए। तो इद्दत भी एक इस्लाम ने कायम किया। तो चूंकि तो इस्लाम के अंदर एक बड़ी खूबी यह है कि पूरा का पूरा इस्लाम ने जो सिस्टम क्रिएट किया है, तो उसमें अब ये देखिए कि जो सेक्स पार्टनर्स की जो पूरे अमेरिका और उसमें जो फिगर्स हैं वो ये हैं कि एक मर्द के औसतन ज़िंदगी में 10 से 12 पार्टनर्स ऑन एवरेज होते हैं, और एक औरत के तकरीबन 7 और 8 पार्टनर होते हैं। ये हाल है। तो उसके अलावा दुनिया के अंदर चूँकि होमोसेक्सुअलिटी बढ़ गई तो चिल्ड्रन का अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ भी बेइंतहा बढ़ रहा है। तो इस्लाम की खूबी ये है कि इस्लाम का जो फैमिली सिस्टम है उसमें ये तय हो जाता है कि वो ये कह रहा है कि ऑल शुड मैरी,
میرج جو ہے بنیادی کنڈیشن ہے. آج پورے ویسٹرن معاشرے کے اندر جو ایسی بہت بڑی تعداد ہے، 50% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں میرج نہیں کرتے ہیں. ان کی میرج کئی مرتبہ ہوتی بھی نہیں ہے، کئی مرتبہ کرتے بھی نہیں ہیں. تو دوسری بات کہ اونلی مین اور وومن میرج، ہومو سیکسولیٹی اسلام کے اندر کسی حالت میں الاؤڈ نہیں ہے، چونکہ ہومو سیکسولیٹی سے زیادہ خطرناک دنیا کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. جتنا بھی جو ہے ایڈس کی تعداد میں، ایڈس بھی جو بیماری شروع ہوئی انہی لوگوں سے شروع ہوئی، اور انہی کی وجہ سے بیماری بڑھی، اور انہی کی اوسطاً عمر 25 سے 35 سال تک کم ہوتی ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس قدر خطرناک یہ فیل ہے. لیکن چونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ بن گیا، یہ بھی ایک بلینس آف ڈالرز کی مارکیٹ بن گیا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس لیے ہندوستان کی سپریم کورٹ بھی اس کو الاؤ کر رہی ہے. چونکہ جتنی کورٹس ہیں وہ بھی پوری کی پوری طرح کارپوریٹس کے ہاتھوں میں کھیلتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اسلام یہ بھی سسٹم سکھاتا ہے کہ شادی جلدی سے جلدی ہونی چاہیے. جلدی سے جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل جلدی سے جلدی کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں مینٹلی اور فزیکلی بالغ ہو جائیں، اور مرد جو ہیں فزیکلی، مینٹلی اور فائنینشلی بھی ایڈلٹ ہو جائیں، تو اس کے بعد جتنی بھی جلدی ان کی شادی ہو سکتی ہے اتنی جلدی شادی کریں. اب بڑی عجیب بات ہے کہ وہاں پر ویسٹرن کنٹریز اور ایون انڈیا میں بھی کہ پری میرائٹل سیکس تو الاؤڈ ہے، 20 سال سے پہلے وہ الاؤڈ، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن اگر اس سے پہلے شادی کر لیں گے تو آپ جیل کے اندر ہیں. ایک سے زیادہ تعلق آپ ایک وقت میں 50 سے تعلق رکھ لیں تو آپ کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں. لیکن اگر آپ دوسری شادی کر لیں پوری طریقے سے آپ کے اوپر قانونی کارروائی ہو جائے گی. یہاں پر یہ سوال پولی گیمی کا اٹھتا ہے کہ یہ اکثر الزام دی اسلام میں 4 شادیوں کی بات کی جاتی ہے صاحب، پولی گیمی. اور تو میں یہ کہتا ہوں کہ پولی گیمی کا مقابلہ پرومسکیوٹی سے کیجیے. پہلی بات تو یہ کہ پرومسکیوٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پوری کی پورے یعنی 100 کے 100% لوگ پرومسکوس ہو سکتے ہیں ایک ساتھ. چونکہ جس کا تعلق ایک عورت سے، وہ عورت 10 مردوں سے، 10 مرد ہیں، وہ اپنے ہر مرد ایک 10 عورتوں سے تعلق رکھ رہا ہے تو وہ. لیکن پولی گیمی لمیٹڈ ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ پولی گیمی اس کے بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر میل اور فیمیل ریشو کیا ہے. اگر میل اور فیمیل ریشو ہی بالکل تقریباً آس پاس برابر ہے تو ظاہر ہے اگر ہر آدمی 4 شادی کرنا چاہے تو 4 گنا عورتیں چاہیے، وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے. ریشو میں تو بہت معمولی فرق ہوتا ہے، تو اس لیے چند ہی لوگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پولی گیمی سے بالکل چونکہ میکسیمم 4 سے تعلق ہو سکتا ہے اور ان 4 کا تعلق کسی اور سے نہیں ہوتا، اس لیے اس کی وجہ سے کوئی سیکس ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز پھیلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، جبکہ پرومسکیوٹی اس کا سب سے بڑا ریزن ہے. تو یہ ایک زبردست ایک جو ہے اس میں ہے. اور پولی گیمی میں ہر عورت کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہوتی ہے، ہر عورت سیف ہوتی ہے، ہر بچہ سیف ہوتا ہے. تو یہ جو ہے، لیکن یہ کہ پورا کا پورا ایک کیمپین چلایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپس میں محبت اور کیئر اور انڈرسٹینڈنگ، اس کے اوپر اسلام میں بہت زور دیا گیا. یہ اس میں جو ہے یعنی مرد اور ہسبینڈ اور وائف ہی نہیں، ماں باپ کا جو درجہ رکھا گیا، ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے کہا گیا. ماں باپ سے اس کے بارے میں جتنی ہدایات حدیث میں اور قرآن میں اور سب جگہ ملتی ہیں کہ ان کے ساتھ میں بہترین سلوک کرو، تو وہ جو ہے. لیکن وہاں پر تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ تو جہاں آدمی ذرا سا ایجڈ ہوا اس کے پاس چونکہ بچے اس کے ساتھ رہتے نہیں ہیں، بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں ہیں، اور بچوں کو ماں باپ کا پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ زیادہ تر اولڈ ہومز بنا دیے گئے ہیں کہ صاحب اس کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا ہے، وہ اس کے اندر پلتے ہیں. تو اسلام میں خوبی ہے کہ زیادہ تر ماں باپ مرتے دم تک اپنے بچوں کے ساتھ میں موجود رہتے ہیں. اس کے علاوہ اسلام میں طلاق کی اجازت، لیکن وہ سب سے انڈیزائربل چیز ہے. اور طلاق جو ہے اس اختیار دونوں کو ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی، کہ وہ اپنے اپنے اس کے طریقے تھوڑا سا مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں کو اختیار ہے کہ اگر آپس میں نہیں بن رہی ہیں تو دونوں الگ ہو سکتے ہیں. لیکن مسلم کنٹریز کے اندر اور اس مسلم معاشرے کے اندر ڈیورس کا ریشو نسبتاً کافی کم رہتا ہے. اور وہاں پر یہ حالت یہ ہے امریکہ وغیرہ میں کہ 1 سال شادی ہوتی ہے تو 1 سال کے اندر ہی تقریباً 20% لوگوں کی ڈیورس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور 50% سے اوپر شادیاں، اور یورپ میں تو تقریباً 70% جو شادیاں ہوتی بھی ہیں تو وہ جو ہیں ڈیورس میں ہو جاتی ہیں. بیشتر کی تو ایسی بڑی تعداد ہے کہ جو ساری عمر شادی کرتے ہی نہیں ہیں، یہ بڑی تعداد ہے. اور اس کے نتیجے ان کو بعد میں بڑھاپے میں محسوس ہوتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ ہائے ہم نے شادی کر لی ہوتی تو کتنا ہمیں آرام ہوتا، لیکن نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو ہے
ہسبینڈ اور وائف کے درمیان تعلق ہے، اس میں بچے کس طرح ہونے ہیں، اس کو ان کے آپس میں کانسنٹ کی وجہ سے وہ جو ہے، اسلام اس بات کی ابورشن کی اجازت نہیں دیتا، اسٹرلائزیشن کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آپس میں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپس میں وہ بچوں کے بارے میں فیصلہ کر لیں۔ اس کے علاوہ جو بچوں کے رائٹس ہیں اسلام نے دیے ہیں کہ ان کو پوری ان کی بریسٹ فیڈنگ 2 سال پوری ہونی چاہیے۔ افسوس اس بارے میں میرا بھی ویڈیو بھی انشاءاللہ آئے گا، اور میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، جماعت اسلامی سے خاص طور پر، کہ یہ بھی ایک کیمپین چلائیں کہ 2 سال بچے کو مسلسل مائیں دودھ پلائیں، چونکہ اس کا بہت زیادہ تر عورتوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا پورا کہ اس طرح کا احکام قرآن کے اندر موجود ہے۔ خطبات کے اندر ہمارے یہاں ان چیزوں کا ذکر اکثر نہیں ہوتا ہے، تو اس کو کانسیپٹ کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں وہ میرج کے باہر کسی ریلیشن شپ کی اجازت نہیں ہے، نہ مردوں کو نہ عورت کو۔ اس کے سب سے زیادہ فائدے کیا ہوتے ہیں کہ اس فیملی سسٹم کے نتیجے کے طور پر بیشتر مرد اور عورتوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہی ایس ٹی ڈیز کے اور ڈیتھ کے خطرے بہت کم رہتے ہیں، انڈیوسڈ ابورشنس کے چانسز بہت کم رہتے ہیں، بچے کی ہلاکتوں کے تعلق سے بہت کم ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ڈر رہتا ہے۔ مجھے یہاں پر ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ میں جب پریکٹس کرتا تھا تو میرے پاس میں ایک عورت آتی ہے، مسلمان عورت تھی، لیکن چونکہ اس زمانے میں یہ بات اتنی پھیلا دی گئی تھی کہ صاحب ابورشن کر لو، تو وہ مجھ سے آ کر کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی دوا بتا دیجئے، بس میں ابورشن کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے یہ کہا کہ بھئی جلدی کیا ہے، پیدا ہونے دیجئے، اس کے بعد گلا گھونٹ دیجئے۔ تو ایک دم سے بہت ہوئی اور وہ رونا شروع کر دیا اس نے، اور اس نے کہا کہ اب میں آپ کی بات سمجھ گئی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی اپنے بچے کی ہلاکت اپنے ہی ہاتھوں سے کرنا، اس سے بڑا بھی ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی معقول وجہ ہو، کوئی میڈیکل ریزن ہو، وہ بات الگ بات ہے، لیکن بغیر کسی میڈیکل ریزن کے صرف اس بات کو کر دینا تو بہت بری بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آئندہ قسم کھاتی ہوں کہ میں آئندہ اس بارے میں سوچوں گی بھی نہیں۔ تو اس کے علاوہ عورتوں کے ریپس ہونے کے چانسز منیمل ہو جاتے ہیں جب پورا میرج سسٹم ہوتا ہے، ان کو پورا پروٹیکشن مردوں کی طرف سے پرووائڈ ہوتا ہے۔ بچوں کو سب زیادہ پیار دونوں، صرف ماں باپ ہی کا پیار نہیں ملتا، بلکہ داداؤں کا اور دادیوں کا اور چیچیوں کا اور چچاؤں کا اور بھائی بہنوں کا اور نانا نانیوں کا، سب طرف سے ان کو پیار ملتا ہے، ہر طرف سے محبت ان کو ملتی ہے، اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایون ویڈوز کی بھی بات ہے کہ ویڈوز بھی سیف ہوتی ہیں، ان کی میرج کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ جو ہے عمر رسیدہ ہیں تو ان کے بچے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ڈیورسیز ہیں ان کی میرج کو بھی پروموٹ کیا گیا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی عورت جو ینگ عورت ہے وہ بغیر شادی شدہ نہ رہیں، اس کے اوپر زور دیا گیا۔ تو اس کے علاوہ وہی میں نے کہا کہ وہ عورتیں پوری طرح پریویلیجڈ ہیں کہ وہ پوری طرح کہ وہ ان کے سارے خرچوں کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، لیکن عورت چاہے تو عورت پوری طرح اپنی کمائی بھی کر سکتی ہے، پڑھ بھی سکتی ہے۔ لیکن اس بات کو ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اگر ممکن ہو تو یہ ہونا چاہیے سسٹم اس طرح کا۔ چونکہ میں یونیورسٹی میں تھا تو میں دیکھتا تھا کہ لڑکیاں عورتیں جاب کر رہی ہیں، ان کے بچے بیچاروں کے گھر پہ اکیلے پڑے ہیں، ان کو کوئی نوکرانیاں پال رہی ہیں، 8-10 گھنٹے وہ اپنی ماؤں سے دور ہیں۔ تو ایسا کچھ سسٹم اگر میں کریٹ ہو کہ جس میں یہ جو ایج کا ہے 25 سال سے لے کے 40 سال، جس کے درمیان موسٹ عورتیں جو ہیں وہ بچوں والی ہو جاتی ہیں، کہ اس میں ان کو کچھ اس طرح کی راحت ملے کہ وہ زیادہ وقت گھر پر گزار سکیں، اور اس کو کسی طریقے سے بعد میں 40 سال کی عمر کے بعد میں ان سے کمپنسیٹ کر دیا جائے۔ تو یہ ایک اس کی تحریک بھی چلانے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو، اور جو ہے اس کے لیے اب اس پورے اس کو اگر اسلامک سسٹم کو ہم لگانا چاہتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہم رائج کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے طریقے کیا اختیار کرنے ہوں گے؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لا کو پورا ریجومینیٹ کریں، ہم پوری دنیا میں یہ شور مچائیں کہ جو چیز انسان کی صحت اور بقا کے لیے خطرناک ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم ایک بات کریں کہ ایک 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ کریٹ کریں، فنڈامنٹل ڈیوٹیز کو بھی اور پروویژنس اور رائٹس تینوں کو کانسٹیٹیوشن میں شامل کریں۔ ہم یہ بات کریں کہ فیملی سسٹم کو باقاعدہ اس کا کانسٹیٹیوشن کے اندر ذکر ہو کہ اس کی بقا کے لیے، اس کو پروٹیکشن کے لیے سب انتظار کیا جائے گا۔
اس کے علاوہ جو ریلیجن کے، آپ ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ریلیجن بحیثیت ایمان نہ مانے آپ کے لیکن یہ کہ اس سے جو اسلام کے جو پورا سسٹم کے جو فائدے ہیں ان فائدوں سے تو آپ فائدہ اٹھائیے. ان سے اگر دنیا کی زندگی آپ کی بہتر ہو رہی ہے، دنیا میں ایک اچھا سسٹم کریٹ ہو رہا ہے، تو اسے اڈاپٹ کرنے میں آپ کا کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پولیٹکس کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر جو گندگی پھیل گئی ہے، چونکہ جو پورا کا پورا کارپوریٹائزیشن ہے، یہ پولیٹیکل سسٹم کے سہارے ہی آگے بڑھ رہا ہے. آج جسے کہتے ہیں ڈیموکریسی تو گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل کہا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں کارپوریٹکریسی بن گئی ہے کہ اٹ از اے گورنمنٹ آف دا کارپوریٹ رن بائی دی ایجنٹس آف دا کارپوریٹ اینڈ فار دا کارپوریٹ. ان کے ساری گورنمنٹ کے فیصلے، ایون سارے کورٹس کے فیصلے اس طرح ہوتے ہیں کہ جو کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں مارکیٹ فورسز کے فیور کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل ویلیوز پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں آئیڈیلزم کو آگے بڑھانا ہے. پریگمیٹزم آپ یہ بتا دیا کہ صاحب پریگمیٹک ہونا چاہیے، آدمی کو پریکٹیکل ہونا چاہیے. کیا رکھا ہے بہت زیادہ آئیڈیالوجیکل ہونے میں، بہت زیادہ حق کی بات کرنے میں. تو یہ اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے کہ نہیں، آئیڈیلزم اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ ہے. وہ زندگی کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے، دنیا میں جو پورا ایک مکمل سلامتی کا نظام اگر قائم کرنا ہے تو ہمیں آئیڈیلزم کو پروموٹ کرنا ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ ہمیں سائنٹیفک اسپرٹ کو بھی اس کو ریزرکٹ کرنا ہے کہ بھائی جو چیز سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ بری ہو، اس کو ہم برا مانیں، بجائے اس کے کہ بازار کی قوتیں کیا بتا رہی ہیں کہ اسے برا مانیں. اور جو ہے پوری دنیا میں ایک یونیورسلائزیشن ہونا چاہیے، یعنی سب آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں، سب ایک دوسرے کی کیئر کریں. مسلمانوں کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہ بولیں، غیر مسلموں کے لیے بھی بولیں. دنیا میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان برائیوں کے خلاف کھولیں تاکہ ساری ہیومینٹی کو فائدہ ہو. اس مسلم آرگنائزیشنز کی ذمہ داری یہ ہے کہ پورے یونیورس کے فائدے کے بارے میں سوچیں. صرف وہی ایشوز نہ اٹھائیں جو مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہیں، بلکہ وہ ایشوز جو پوری جنرل پبلک کو نقصان دہ پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ انکم انیکولیٹی ہو، چاہے کرائم ریٹس ہوں، چاہے وہ مختلف قسم کی برائیوں کا پورا سسٹم ہو، اس کے اگینسٹ ہو، ان سب کو اٹھانے کی ضرورت ہے. میں آخر میں 2 شعر بھی سنانا چاہوں گا جو میرے شعر ہیں کہ وہ جو ہے چونکہ اللہ نے جو پورا وہ بنایا ہے کائنات کا سسٹم ایک ایسا خوبصورت سسٹم ہے کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجی البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وحسیر. کہ اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو اپنا اوپر اٹھا کر دیکھے نظر کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کے اندر تم کو کیا کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ایک مرتبہ پھر اٹھا کر دیکھیے، کیا تمہیں کیا کوئی فطور نظر آ رہا ہے؟ پھر ایک مرتبہ نظر اٹھا کر دیکھیے اور تمہاری نظر ذلیل اور درماندہ ہو کر واپس چلی آئے گی. لیکن یہ آپ کے سر کے اوپر کی کائنات ہے، چونکہ اس کائنات میں پوری طریقے سے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر عمل ہو رہا ہے. لیکن اللہ نے انسان کو، زمین کے ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہے، اس میں اللہ نے انسانوں کو کچھ اجازت دے دی، چھوٹ دے دی، ان کو طریقے بتائے کہ اس طریقے سے چلاؤ، لیکن انہوں نے اس طریقے سے نہیں چلایا. تو چنانچہ اس کا نتیجہ یہ کہ دنیا میں تباہی اور بربادی، ہر طرف ظلم و زیادتی، ہر طرف بیماریاں. اور اگر اس کو اللہ کے قانون کے مطابق چلایا ہوتا تو جس طریقے سے کائنات میں پورے 15 ارب سال سے کائنات اتنی خوبصورتی کے ساتھ چل رہی ہے، زمین کے اوپر بھی اسی خوبصورتی کے ساتھ چلی ہوتی. تو بدلی ہے اور نہ بدلے گی کونوں مکاں کی سمت، بدلی ہے اور نہ بدلے گی کونوں مکاں کی سمت، کیوں پھر بدل رہی ہے زمیں پہ زماں کی سمت. وہاں تو وہی نظام ہمیشہ سے قائم ہے، زمین پہ آدمی روز نئی نئی چیزیں اپنے مطلب کے لیے پیدا کرتا رہتا ہے. اور دوسری بات، زندگی کیا ہے اصل میں؟ ایک حقیقت ہے جو قائم ہے اصول حق پر، ایک حقیقت ہے جو قائم ہے اصول حق پر، زیست سٹا نہیں، شطرنج نہیں، تاش نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اس پورا جو اسلامی نظام ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں. ہم دنیا سے، اب جیسا میں پہلے بھی پچھلے لیکچر میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، صرف ری ایکٹیو نہ ہو.
ہم پرو ایکٹیولی پورے دنیا کے مسائل کے خلاف پوری جنگ کریں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں. آخر کیوں 57 مسلم کنٹری کوئی بھی رہنما UNO میں جا کر یہ آواز نہیں اٹھا سکتا کہ جس شراب کی وجہ سے ہر سال جو ہیں 50 لاکھ لوگ منیمم مر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ شراب کے نشے کے طور پر ایکسیڈنٹس اور کرائمز بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں، اس کی اجازت کیسے دی جا رہی ہے؟ جس جنسی بہرہ کے نتیجے کے طور پر کروڑوں اموات ہو رہی ہیں، یعنی 7 کروڑ تو صرف بچوں کا ابورشن، اس کے علاوہ 3-4 کروڑ اور اموات، 10-11 کروڑ اموات ہو رہی ہیں، اس کی اجازت کیسے دی جا رہی ہے؟ آپ دنیا بھر میں جگہ جگہ سیمینارز اور پروگرامز، ایون ایکٹیو پروموشن، میں پچھلے دنوں میرے ویڈیوز میں نہی المنکر کے اوپر بہت زور دے رہا ہوں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جماعت اسلامی یہ کام کافی حد تک کرتی ہے، لیکن اس کو اور ہمیں ایگریسیولی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایگریسیولی پرسیو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو باقی قومیں ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے ساتھ لانے کی ضرورت ہے. اور ہندوستان میں ہندوؤں سے بھی ہم اس طریقے سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی جو چیزیں بری ہیں ان کے بارے میں ہم مل کر ایک پورا کیمپین چلائیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں، تو اس سے فائدہ سب کو ہوگا. اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو سب کو ایک صحیح اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.